میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کے باپ کا غلام نہیں ہے کہ جو اس سے جو دل چاہے ڈیمانڈ کرے گا اور وہ پورا کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ وہ کسی کا نوکر نہیں ہے، وہ خربہ خرب مخلوقات کا مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ زمین و آسمانوں کے نظام کو چلا رہا ہے، اکیلا چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہ زمین پہ چلنے پھرنے والے ایرے گھرے نتو خیرے یہ ڈیمانڈیں کریں گے بیٹھ کر کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کا مقام ہے، کیا اس کا مرتبہ ہے، کیا اس کی لمیٹیشنز ہے، کیا کچھ وہ کیپیبل ہے کرنے کے لیے۔ تو وہ ان کو آگے جواب دے گا پروف کرنے کے لیے کہ یہ کہیں گے کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھا، تو ان کے کہنے پہ مردے زندہ کرے، پروف کرنے کے لیے۔ یہ کہیں کہ کسی کو بڑے بڑے محل بنا کے دے دے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھونکتے تھے اس وقت کے کفار کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ذرا بڑے بڑے محل بنوا کر دکھاؤ، ہم تمہارے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر کرنا ہوتا تو بہت کچھ کرتا، پر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور وہ کسی کو پروف کرنے کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جو خود چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی، اس کی سلطنت، اس کے اختیارات۔ وہ نہیں کرنا چاہتا نہیں کرتا، کسی کے باپ کا زور ہے تو کروا کے دکھا دے۔ جتنے بھی ایسے کافر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا اللہ پتھر کو اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا، کیا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا، ارے اللہ جو خود کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا ارادہ ہوگا وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اور اس کی مخلوق کے پدی اور پدی کے شور پہ کوئی کتے کا بچہ اٹھ کے کچھ کہنا شروع کر دے، کوئی شیر کا بچہ کچھ کہہ دے، کوئی چوزے کا بچہ کچھ کہنا شروع کر دے، اسی طرح کوئی انسان کا بچہ کچھ کہنا شروع کر دے، تو اس کے کہنے کی کیا اوقات اور حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ کیا اوقات حیثیت ہے؟ کیا اس کی اوقات ہے کیا اللہ اس کو پروف کرے اپنے آپ کو؟ پہلے خود کو اس کیلیبر پہ تو لے کر آئے، وہ اللہ کا اتنا فرما بردار تو بنائے، اللہ کا اتنا چہیتا تو بنا لے، اللہ کے اتنے قریب تو کر لے خود کو اپنے اچھے عمل کر کے، کہ پھر وہ اللہ سے ریکویسٹ کرے، دعا کرے، فریاد کرے، دوستی کرے، باتیں کرے کوئی، تاکہ اللہ اس کی کوئی اس کے دل پہ مرہم بھی رکھے، اس کو کوئی اطمینان قلب بھی دلائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے مردے زندہ کرنے کے حوالے سے ریکویسٹ کی تھی، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، فزیکل آئز سے، اطمینان قلب کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کافر نہیں تھے جس وقت انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی یا دعا کی تھی یا ریکویسٹ کی تھی، وہ کافر نہیں تھے، بلیور تھے، مسلمان تھے، اور وہ نبی تھے، یہ ان کا اسٹیٹس تھا، لیکن اطمینان قلب کی ضرورت ان کو بھی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ نے پھر جو کرنا چاہا اللہ نے وہ کیا۔ انہوں نے 4 پرندے اپنی مرضی سے نہیں اٹھائے تھے، اللہ نے ان کو بتایا تھا 4 پرندے لے لیں، کاٹ کے الگ کر دیں، کاٹ پیٹ کر کے پہاڑوں پہ ادھر ادھر پھینک دیں، بلائیں پھر ان کو، مانوس کر لینا، پھر کاٹ دینا، پھر بلانا، بس پھر دیکھنا کیا ہوتا کیا۔ اور ہوا، اللہ نے چاروں سب کو زندہ کر دیا اور واپس لا کے کھڑا کر دیا زندہ کر کے، آنکھوں سے دکھایا، مشاہدہ کروایا اللہ نے مجھے آنکھوں سے مشاہدہ کروایا مردوں کو زندہ کر کے، کئی بار کر کے دکھایا، میں تو خود پرسنل وٹنس 21ویں صدی میں، میرا کیا اکھاڑ لے گا کوئی کافر۔ اس لیے میں جواب دے رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ اللہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ کسی کافر کا غلام نہیں ہے، کسی کافر کے حکم کا پابند نہیں ہے کہ کافر جو ڈیمانڈ کریں، کافر جو ریکویسٹ کریں، کافر جو خواہشات کریں وہ ان کی پیروی کریں۔ کیوں پیروی کریں؟ پوری کائنات کو اللہ کی پیروی کرنی چاہیے، پوری کائنات کو اللہ کے حکم کو فالو کرنا چاہیے، پوری کائنات کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ وہ ہے پرستش کے لائق، حکومت کے لائق، عبادت کے لائق، اور کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ۔ تو یہ پدی اور پدی کے شور پہ کیا ہے؟ یہ آگے کچھ بکواس کریں گے، ابے ان کی بکواس کے اوپر کیا میرے جیسا بندہ ان کو گھاس نہ ڈالنا چاہے؟ اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، ایسے پدی کے شوربوں کے سامنے اپنے آپ کو کوئی پروف کرے گا؟